ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ تسبیح بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں، رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو اور وہ والدین بھی پریشان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعے کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ دور فرما دیتا ہے اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت ہی مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح ہی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کی رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعے کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا ہے، کیونکہ جمعے کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے
پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر، یہ عمل کرنے والے مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعے والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعے کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرائیں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 360 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعے مستقل پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ نمبر 1 صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔
نمبر 2، یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 3، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہٰذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار و پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ نمبر 4، صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ نمبر 5، بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔